بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک مسئلے میں زیادہ اقوال ہوں تو بعض اوقات ایک سے زیادہ قولوں کو ترجیح دی گئی ہوتی ہے، تو اب ہم کس پر فتویٰ دیں اس پر تفصیلی بحث پیچھے گزری ہے۔ ایک پہچان راجح قول کی کو منتخب کرنے میں اور راجح قول کے تعین میں یہ ہے کہ الفاظ کی قوت اور ضعف کو دیکھا جائے۔ جس ترجیح میں اور جس ترجیح کے الفاظ میں زیادہ قوت ہوگی، زیادہ شدت ہوگی، زیادہ تاکید والے الفاظ ہوں گے، اس کو ہم راجح قرار دیں گے بنسبت اس ترجیح کے جس میں شدت اور قوت اور تاکید کم ہو۔ اب الفاظ ترجیح کے اندر شدت اور ضعف اور قوت اور ضعف کے لحاظ سے کچھ مراتب ہیں۔ مثال کے طور پر علیہ عمل الامہ، یہ سب سے قوی لفظ ہے۔ علیہ عمل الامہ کہا گیا ہو ایک قول کے بارے میں، دوسرے قول کے بارے میں صحیح یا علیہ الفتویٰ یا بہ یفتیٰ یا کچھ اس طرح کے الفاظ ہوں تو ہم علیہ عمل الامہ کو ترجیح دیں گے۔ اور دوسرا لفظ ہے علیہ الفتویٰ۔ علیہ الفتویٰ دوسرے نمبر پر سب سے قوی لفظ ہے، اور اس کے مقابلے میں بہ یفتیٰ یا الفتویٰ علیہ یا هو الصحیح والاصح، تصحیح التزامی وغیرہ، یہ بنسبت اس سے کمزور ہیں، لہذا علیہ الفتویٰ کو ترجیح ہوگی۔ یا ایک طرف علیہ الفتویٰ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف هو المعتمد هو الاوجہ وغیرہ کہا جا رہا ہے، تو اب بھی ہم علیہ الفتویٰ کو ترجیح دیں گے۔ تیسری صورت ہے بہ یفتیٰ، ایک طرف بہ یفتیٰ اور دوسری طرف هو الصحیح ہو تو ہم بہ یفتیٰ کو ترجیح دیں گے۔ چوتھا ہے الفتویٰ علیہ، ایک طرف الفتویٰ علیہ کہا گیا ہو، دوسرے کو هو الصحیح یا هو المعتمد کہا گیا ہو تو الفتویٰ علیہ کو ترجیح ہوگی۔ پانچویں ترجیح ہے هو الصحیح، ایک قول کو هو الصحیح کہا گیا ہو، دوسرے قول کو هو المعتمد کہا گیا ہو، یا علیہ فتویٰ مشائخنا کہا گیا ہو تو ہم هو الصحیح کو ترجیح دیں گے، اس میں قوت زیادہ ہے۔ اور هو الصحیح کے بعد هو الاصح کا مرتبہ قرار دیا گیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ویسے علامہ شامی رحمہ اللہ اور علامہ ابن عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ اصح مقدم ہے صحیح سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صحیح راجح ہے اصح سے، کیونکہ صحیح کی ضد فاسد آتی ہے اور اصح کی ضد صحیح آتی ہے، فاسد نہیں، اس لیے جس کی ضد فاسد ہے وہ زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ اکثر علماء یہی بات بیان کرتے ہیں، لیکن تطبیق ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ اگر تو صحیح اور اصح دونوں کا قائل ایک ہی ہو تو ظاہر ہے اصح مقدم ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک مصنف ایک قول کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو اصح کہہ رہا ہے، تو وہ جو اصح کہہ رہا ہے اس پہلے والے صحیح کے مقابلے میں اصح کہہ رہا ہے۔ اور اگر دو الگ الگ علماء کی تصحیحات ہوں اور تو اس میں بھی اگر ایک کی تصحیح کو دوسرے سے اصح کہا جائے تو اس صورت میں بھی اصح مقدم ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہ دو تصحیحات ہیں اور ایک تصحیح کو دوسرے سے اصح کہا جا رہا ہے، تو وہاں بھی اصح مقدم ہوگا۔ اور کبھی کبھی سیاق سباق کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ واقعی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصح کا مقابل فاسد ہوتا ہے، اور کبھی واقعی اصح سے مراد صحیح کی نسبت کبھی کہنا ہوتا ہے، تو اس لیے سیاق سباق کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو کچھ اختلاف تھا صحیح اور اصح میں۔ تو بہرحال یہ چھٹا لفظ ہے، وہ صحیح وہ الاصح مقدم ہے یا وہ صحیح مقدم ہے۔ ساتواں لفظ وہ یہ ہے کہ بہ ناخذ، ساتویں درجے میں کئی الفاظ ہیں، وہ ان سب کا درجہ مساوی ہے۔ بہ ناخذ، علیہ فتویٰ مشائخنا، هو المعتمد، هو الاشبہ، هو الاوجہ، یہ سب الفاظ آپس میں قوت میں اور درجے میں برابر شمار ہوتے ہیں۔ اور آٹھویں وجہ ترجیح یہ ہے کہ تصحیح صریح مقدم ہوگی تصحیح التزامی سے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ضروری تھیں، پیچھے یہ ضمناً بات آ چکی ہے، لیکن کیونکہ اصول یافتہ آداب میں اس کا ایک الگ سے باب ہے، اس لیے ہم نے الگ سے بھی اس کا سبق بنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔